أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال إمام الصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں ہمارے لیے رسول خدا کی بیٹی بہترین اسوہ ہے، نمونۂ عمل ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ نمونۂ عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسا ہم عمل تو کر نہیں سکتے، لیکن شریعت میں، دینداری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، احکام شریعت میں، خدمت خلق میں، عبادت الہی میں ان کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب خاتون جنت نے فرمایا ہے قالت فاطمہ خیرکم من آلکم هو اکرمہ نساءکم، تمہیں بہترین آدمی، بہترین اچھا انسان وہ ہے جو تواضع اور انکساری، جس کے اندر تکبر غرور نہ ہو، تواضع اور انکساری ہو اور اپنی عورتوں کا ادب احترام کرتے ہو۔ گھر کے عورتوں کا ادب احترام پایا جائے تو یہ بہترین انسان ہے۔ سرکار دو عالم کے مقرر کیے ہوئے تقسیم کار جو آپ نے کام کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے اصول کی بنا پہ گھر کے اندر کی ذمہ داری معصوم عالم علیہ السلام کی تھی، اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی تھی۔ لیکن دونوں کے بارے میں یہ بات مسلمات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے کام میں شریک تھے، اور دنیا دار افراد کی طرح نہ ان کو اپنی شان کے خلاف تصور کرتے تھے، اور نہ کبھی اس خیال کو قریب آنے دیا کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے انجام دے۔ کہتے ہیں جس کا جو کام ہے اسی کو انجام دینا چاہیے، اسی کو وہ کام اچھا لگتا ہے۔ مجھے اس میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہارے کام میں دخل نہیں دوں گا۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب کھانا پکانے کا انتظام کرتی تھیں تو مولا کائنات امیر المومنین آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دال صاف کر دیتے تھے، اور اسی طرح جب امیر المومنین علی بن ابی طالب جہاد کی ذمہ داریوں کی بنا پر میدان جہاد کی طرف چلے جاتے تھے تو گھر کے متعلق باہر کا انتظام بھی صدیقہ طاہرہ خود ہی کیا کرتی تھیں، اور یہاں تک امیر المومنین گھر میں جھاڑو اور صفائی بھی خود کیا کرتے تھے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی ذوالفقار بھی صاف کرتی تھیں، چرخہ بھی کاٹتی تھیں۔ جس صورتحال سے متاثر ہو کر امیر المومنین نے خود مشورہ دیا تھا کہ اپنی مدد کے لیے، کمک کے لیے بابا سے کسی خادمہ کا مطالبہ کر لیں، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی تعلیم دی جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ عظیم طاقت ہے، عظیم پاور ہے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذکر پروردگار صرف عاقبت بنانے کا سہارا نہیں ہے، آخرت بنانے کا سہارا نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیا کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ زہرا جیسے مثلا یا زہرا اغثنی، یا فاطمہ الزہرا اغثنی، یہ بہت سی تسبیحات ہیں اور اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ کون سی تسبیح 36 مرتبہ پڑھنا ہے، کون سی تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لفظ فاطمہ سے بڑی کائنات میں کوئی تسبیح نہیں ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، لفظ فاطمہ سے اپنے عقدہ کشائی کریں، اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے انسان۔
لہذا ضروری ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہر انسان جو ہے وہ مدد مانگتا رہے اور اس کام کو انجام دیتا رہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شایان شان ہے۔ عجیب عالم ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں بھی تسبیح فاطمہ زہرا سے بے پناہ فائدہ ہے، عظیم ترین فائدہ ہے۔ جو انسان ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے اسے پروردگار اس قدر ہمت اور طاقت اور حوصلہ بھی دے دیتا ہے کہ اسے کاموں میں تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور انسان یقیناً اس کی زندگی میں تھکاوٹ نہیں آتا ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان کو زندگی میں اگر تھکاوٹوں سے بچنا ہے تو پروردگار کا ذکر کرے، اور پھر بھی اپنی طرف سے ایسے فرشتے معین کر دیتا ہے پروردگار جو اس کے کاموں کو مکمل کر دیتا ہے اور اس کے کام ناتمام نہیں رہ جاتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے ادراک سے اہل دنیا عاجز ہے، اور صحیح تقدس کے مفہوم کو نہ سمجھنے والے دیندار بھی محروم ہیں۔ اس کا بھی خیال یہی ہے کہ ذکر خدا اور عبادت ترک کر دینا ترک دنیا کا ذریعہ ہے، اور اس سے دنیا کے کام نہیں چل سکتے۔ ہم عبادت کریں گے تو دنیا کا کام کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام نے بار بار سمجھایا ہے کہ تقوی آخرت سے پہلے دنیا کے تمام اہم کاموں میں ہمارے لیے کارگر ہے، مسائل کا حل ہے۔ ہم آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ پروردگار تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مصائب سے بچ نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، اور ان مقامات سے رزق بھی دیتا ہے جو ان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد جب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے حالات کو دیکھ کر ایک خادمہ کا انتظام کیا، تو بھی معصوم عالم نے یہ اصول بنایا تھا کہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور فضہ کو آرام کرنے دیتی تھیں۔ تو یہ سب اسوہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا، یہ نمونہ عمل ہے جناب خاتون جنت، نہ مکمل تھک جائے نہ مکمل کام چھوڑ دے۔ اور ایک دن گھر کا کام فضہ کرتی تھیں، آپ علیہ السلام عبادت الہی میں وقت گزارتی تھیں۔ دنیا میں کوئی صاحب حیثیت اس کردار کا تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ صاحب خانہ کام کرے اور نوکر یا غلام آرام کرتا رہے؟ اس کے علاوہ اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی دے دی جائے کہ خادمہ اپنے گھر میں آرام کرے، بلکہ روایت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ فضہ اس گھر میں رہ کر آرام کرے اور شہزادی ہر ایک کام کرنے میں مصروف رہیں، انتظام کریں۔ شاید یہ فرصت کے لمحات تھے جنہیں فضہ نے علم قرآن میں صرف کر دیا۔ جو چھٹی ملتی تھی، وقت ملتا تھا آرام کرنے کا، تو اس میں قرآن حفظ کرتی تھیں، اور قرآن سے گفتگو 20 سال جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہ اسوہ حسنہ ہے جناب فضہ کی زندگی پہ جناب فاطمہ زہرا کا اثر کتنا ہوا۔ اللہ اکبر! دنیا میں کون صاحب حیثیت اس کردار کا تصور کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور نتیجے میں تاریخ اسلام میں پہلی کلام کرنے والی جو قرآن سے ہیں خاتون قرار پائیں۔ یہ سارا اثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی روحانی فضاؤں کا تھا، جو آپ تک ساری امت اسلامیہ کو اور بالخصوص شیعان فاطمہ زہرا کو آواز دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے گھر کا ماحول قرآنی بنانا ہے اور قرآنی بنانا ہے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تمہارے بچے علم قرآن سے محروم رہ جائیں، بلکہ جبکہ ہمارے گھر کی کنیز بھی اس شرف سے محروم نہیں ہے، کنیز زہرا بھی اس شرف سے محروم نہیں ہے، اور ہم اگر چاہیں تو یقیناً یہ قرآنی ماحول بنا سکتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ مولا کائنات کے ساتھ تقریباً 9 سال رہیں، لیکن اس لمبی مدت میں ایک چیز کا بھی سوال نہیں کیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ عورت کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اپنے شوہر سے کوئی مطالبہ، کوئی سوال
کوئی ضرورت، کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اندازہ لگائیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنی زندگی کو نمونہ عمل قرار دے کے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ سیدہ کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور یقیناً شہزادی سلام اللہ علیہا اس زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کی زندگی نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ اپنے گھر میں خواتین کے کام کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھر میں جو ہم طریقے سے لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتی ہے کہ ہم نوکرانی نہیں ہیں، یا اسے نوکرانی طریقے سے بنا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی عورت گھر کو صاف رکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے کوئی سامان، تو خدا اس پر نظر رحمت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بچہ کو دودھ پلایا جاتا ہے تو خدا عورت کو غلام آزاد کرنے کا بدلہ اور ثواب دیتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھی عورت کا جہاد اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، نہ چونت، نہ چرا، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ فتنے، نہ فساد، نہ اختلاف، بلکہ خدمت شوہر میں بہترین اجر و ثواب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے اچھی خوشبو لگائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خواتین عورتیں متعدد گروہوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی اور بدنامی پر صبر کرتے ہیں، بدتمیزیوں پہ صبر کرتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات عورت کے لیے اپنے شوہر کی رضایت سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ قبر کی پہلی رات میں اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گلاس پانی شوہر کو دے دینا 1 سال کی نماز شب اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو پانی دیتی ہے تو خداوند عالم اس کے 60 گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اپنے کھانے کی برتنوں کو دھوئے گی یہاں تک کہ خدا اسے گناہ اور غلطیوں سے صاف کر دے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو روٹی پکاتے ہوئے پسینہ آ جائے جب تک خدا اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندق قرار دے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو کپڑے سلائی کرے جبکہ خدا ہر دھاگے کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھتا ہے اور 100 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو اپنے بچوں کے بال کنگھی کرے اور ان کے کپڑے دھوئے جب تک کہ خدا اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر بال کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے نگاہوں میں اس کی عزت آبرو بڑھ جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن ہمارا اسلام، ہماری شریعت ایک طرفہ نہیں ہے، یہ دونوں طرف کی ہے۔ عبادتیں یعنی کس طریقے سے انسان عورت کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عورت کے لیے گھر کے کام کا انتظام کرتا ہے اور اس کی محنتوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اسے آرام اور سکون دیتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں گھر کو جنت بنانا ہے تو علی فاطمہ زہرا جیسی زندگی گزارنا پڑے گا، اور دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہیں، ایک ہی طرف نہیں۔ عورت غلام نہیں ہے، کنیز نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی رسپیکٹ، ادب، احترام ہونا چاہیے، گھر کی کنیز نہیں۔ عورت کو لانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ماں لا رہے ہیں جس کی گود میں ہمارا بچہ تربیت پا کے امام کا چاہنے والا بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔